بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بٹن نیوز اور میں ہوں محمد سفیر خان. میرے ساتھ پونچھ ویلی پریس کلب کی میڈیا ٹیم کے عہدیداران اور ممبران میں سے محمد یوسف خان, غلام رسول محرد صاحب, سید امتیاز حسین شاہ صاحب موجود ہیں. جس طرح کے سردار شاہجہان یوسف صاحب وہ کل وزیر اعظم کے خصوصی مشیر بننے کے بعد اپنے حلقہ مانسیرہ میں پہنچ رہے ہیں, جن کا مانسیرہ میں استقبال کیا جائے گا, جس کے بعد وہ حلقہ کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے بٹل اور پھر چھتر پلین پہنچے گے. اس حوالے سے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شاہجہان یوسف صاحب کو عہدہ مل رہا ہے, یہ خوشی کی بات ہے. ان کو تو عہدہ مل جائے گا, ان کو تو آفس بھی مل جائے گا, گاڑی بھی مل جائے گی, عزت بھی مل جائے گی. اس سے اس حلقہ کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا اور وہ اس عوام کے لیے کیا فائدہ لا سکتے ہیں؟ وزیر اعظم کے اتنے قریب چلے گئے ہیں, اگر وزیر اعظم کے اتنے قریب جا کے بھی اتنی آسائشیں حاصل کر کے بھی وہ اپنی علاقے کے لیے کچھ نہیں لا سکیں گے تو پھر یہ اس عوام کے لیے یہ عہدہ کتنا مفید ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے میں اپنے سینئر ساتھی محمد یوسف خان سے پوچھتا ہوں کہ سردار شاہجہان یوسف صاحب کے وزیر اعظم کا مشیر بننے پر علاقوں کو کیا فائدہ ملنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سفیر خان, شکریہ آپ کا, اور شکریہ بٹن نیوز کے آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہمیں ایک اہم موضوع جو آپ نے اس پر گفتگو شروع کی ہے. سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے مانسیرہ کے لیے ایک وزارت, ایک بڑی وزارت کے برابر یہ ایک دیا ہے, چیر بنایا ہے اپنا, اس کو اختیارات دیے ہیں, فل وزارت اتنے اختیارات دیے ہیں. اس پر ہم ان کے مشکور ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے مشکور ہیں, کیونکہ یہ مانسیرہ کی عزت ہے اور مانسیرہ کو اس سے ترقی بھی مل سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سفیر خان آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے, یہ عہدے بھی ملتے رہے ہیں, وزارتیں بھی مانسیرہ کو ملی, ہمارے ہزارہ ڈویژن کو ملی, اور خاص طور پر مانسیرہ کو وزارتیں ملتی رہی ہیں. لوگوں نے ایسی استقبال بھی کیے. اس سے پہلے سردار محمد یوسف صاحب جو ہے وہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, وفاقی وزارت میں بھی ان کو بڑی وزارت ملی تھی, ایسے ہی ان کا بھی استقبال کیا گیا تھا, ان کو بھی جلوس میں لایا گیا تھا. اس کے بعد الحاج صالح محمد خان صاحب جب وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بنے تھے تو اس وقت ان کا بھی استقبال کیا گیا تھا, اس وقت بھی مانسیرہ کی عوام نے ایک بڑی خوشی منائی تھی. ایسے ہی پہلے سردار شاہجہان یوسف صاحب وفاقی وزیر مملکت رہے ہیں, اس وقت بھی یہ صورتحال اس ضلع میں دیکھنے کو ملی کہ لوگوں میں خوشی اور ایک جذبہ دیکھا گیا. لیکن یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مانسیرہ پورا کا پورا ترقی سے محروم ہے, لیکن یہ بات خاص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ جو دور کے علاقے ہیں, دیہاتی علاقے ہیں, جس میں خاص طور پر سرن ویلی ہے اور یہ کوش ویلی ہے, وہاں کے لوگوں کو وہ سہولیات میسر نہیں ہو سکے ابھی تک جو کہ شہری علاقوں کے لوگوں کو میسر ہیں. تو صحیح اچھی بات ہے, خوشی منانی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ خوشی اس وقت سے دوگنا ہوگی, اس سے دوبالا ہوگی جب یہاں کے علاقے کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. جو بنیادی مسائل ہیں جس میں روڈوں کی پختگی ہے وہ تو وقت کی اہم ضرورت ہے, اور یہ لوگ اسی لیے لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ چلو جی ابھی یہ وزیر بن گئے, ہمارے یہ کام ہوں گے, وہ کام ہوں گے, وہ کام ہوں گے. سفیر خان یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے علاقوں کے. اب خوشی کل ہمیں, چلو اس بات پہ تو ہر شخص کو خوشی ہے کہ سردار شاہجہان صاحب کو وزارت ملی ہے, یہ اس میں چاہے پی ٹی آئی ہے یا جو بھی لوگ ہیں ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہ مانسیرہ کو ایک عزت ملی ہے. مانسیرہ کے لوگوں کے مسائل اس سے کم ہوں گے, مگر یہ ہے کہ اب شاہجہان یوسف صاحب کو بھی وہ کام کرنے ہوں گے جس کی لوگ ان سے توقع کر رہے ہیں, اور کل اسی وجہ سے ان کا لوگ یہاں سے جا کر کلندر آباد تک ان کا وہاں سے اوپر ان کا استقبال کریں گے, ہاشنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں تک جائیں گے. لیکن اس کی امید ہمیں ان سے بھی یہ امید بھی ہے اور ان سے ایک ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جو لوگ توقع رکھتے ہیں آپ سے اس پر آپ کو بھی پورا اترنا چاہیے, تب ہی جا کر
اس خوشی کے جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے. جی غلام رسول موحد صاحب، آپ بتائیں کہ سردار شاہجہان صاحب وزیر اعظم کے خصوصی مشیر بن گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس مشارت سے کیا فائدہ حاصل کرنے چاہیے؟ ہمارے علاقے کے ایسے کون سے اہم مسائل ہیں جو وہ اپنی اس مشارت میں اور اس موقع سے حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سردار شاہجہان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے اور پورے علاقے کے لیے باعث فخر ہے. لیکن پچھلے 30 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی وزارت ملتی ہے، اچھا عہدہ ملتا ہے یا کسی چیز کا افتتاح ہوتا ہے اجتماعی طور پر، تو پورا کوش ویلی باہر نکل آتا ہے. لیکن ان کے واپس جانے کے بعد پھر جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو چند لوگ بٹل دورہ میں، چھتر پلین میں، علی کوٹ میں ان سے ملتے ہیں. تو اب سیاست کا رخ بھی چینج ہو گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں سالم احمد صاحب آ جائیں یا سردار محمد یوسف صاحب آئیں، شاہجہان صاحب آئیں، کوئی بھی ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی آئے تو پہنچ میں ان کی حالت ظاہر یہ ہوتی ہے کہ درجن آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے. افتتاح کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ حالت ظاہر ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے. خوشی منانا اچھی بات ہے، لیکن خوشی کے بعد کچھ نتائج بھی عوام کو دیے جائیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کوش ویلی جو ہے سردار محمد یوسف صاحب کا اور شاہجہان کا گھر ہے. ملکم پل کی حالت ظاہر کو دیکھو، سیول اسپتال بٹل میں ایمبولینس تک نہیں ہے، اس کو دیکھو. بجلی ہر 2 گھنٹے کے بعد کوش ویلی میں جگہ جگہ بند ہوتی ہے، جگہ جگہ شکایات ہے، اس کو دیکھو. ڈہانا پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہے اور عارضی شیلٹر نما ایک شیلٹر میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے گرمی میں بھی ہم لوگ کو تکلیف ہوتی ہے اور جو آتے جاتے ہیں لوگ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، سردی میں بھی ہوتی ہے. اسی طرح کئی مسائل اور ہیں. لنک روڈوں کے حوالے سے کوش ویلی ایک محرومیوں کا شکار ہے. پھر ڈگری کالج کو دیکھو، پی ٹی آئی کی حکومت کے 8 سال سے زیادہ گزر گئے. سالم احمد صاحب کا کافی عرصہ گزر گیا. سردار محمد یوسف صاحب میں صوبائی اسمبلی ہیں، ان کا بھی کافی عرصہ گزر گیا. اب بھی وہ حکومت میں ہے، لیکن ان مسئلوں کو جو اجتماعی مسئلے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. تو میرے خیال میں سردار شاہجہان صاحب کو اس دورے کے بعد ایک کھلی کچہری بٹل دورہ میں منعقد کرنی چاہیے، چھتر پلین میں بھی منعقد کرنی چاہیے، تاکہ عوام اپنے مسائل ان کو بتا سکے. بصورت دیگر جس طرح وہ آتے ہیں اور پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو ویڈیو ہم بنا لیتے ہیں صحافی برادری، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. 2-3 دن کے بعد وہ مسئلہ غائب ہو جاتا ہے اور ویڈیو نیا تیار کرنے کے لیے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی عوامی مسائل کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ ایک روٹین پاس کرنا ہے، جس کا میرے خیال میں جنرل الیکشن میں سب کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سردار شاہجہان یوسف کو جو عہدہ ملا ہے، جو عزت ملی ہے، یہ پورے منصورہ کی عزت ہے اور خاص کر کوش ویلی کی عزت ہے، کیونکہ سردار شاہجہان یوسف کا کوش ویلی اور خاص کر یوسف بٹل اس کا آبائی حلقہ ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ سردار شاہجہان یوسف مشیر وزیر اعظم بنے ہیں اور وزیر اعظم کے بہت قریبی چلے گئے ہیں. تو میرا سوال امتیاز شاہ سے بھی وہی ہے کہ سردار شاہجہان یوسف صاحب مشیر بن گئے ہیں، ان کا شاندار استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں بھی خوشی ہے اس بات پہ، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امتیاز شاہ صاحب کہ اب شاہجہان یوسف کو اس علاقے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس مشارت سے فائدہ اٹھائیں اور پورے حلقہ منصورہ کے لیے اور خاص کر اپنے آبائی علاقہ کوش ویلی کے لیے ایسے کون سے خصوصی پروجیکٹ ہیں جن پر ان کو خصوصی توجہ دینی چاہیے اور ان کا یہ جو 1 سال اور 1.25 سال حکومت کا رہتا ہے اس میں وہ اس علاقہ کے لیے کچھ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سفیر خان، آپ نے آج ہمیں بٹر نیوز کے پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع فراہم کیا. سردار شاہجہان صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ کے مشیر بن گئے ہیں، لوگ بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور کل وہ انشاءاللہ کوش ویلی کا دورہ بھی کر رہے ہیں، بٹل چھتر وہ آ رہے ہیں. لیکن علاقے کی عوام کا مقصد یہ نہیں کہ نعرے لگائیں، خوشیاں منائیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ مسائل حل ہوں. اس علاقے کے اندر بہت سے مسائل ہیں، روڈوں کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، گلیوں کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں. اگر ان کو یہ عہدہ ملا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہاں آ کر
लोगों से जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करके उन मसाइल को हल करें। रोडों के मसाइल हैं, मसला पानी के मसाइल हैं, वो हल करें। तो इससे बेहतर यही है अगर हम उनके नारे लगाएं, उनके खुश हों, अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, उनको एक अच्छा ओहदा मिला है, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, लेकिन उनको साथ ये भी करना चाहिए कि ये लोगों के जो मसाइल हैं सबसे पहले इनको तरजीह देनी चाहिए। तो मेरी राय शाहजहां यूसुफ से यही गुजारिश होगी कि आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, एक ओहदा दिया है, तो आप इंशाअल्लाह आएँ और इलाके के लोगों के साथ मिल बैठ के जितने भी मसाइल हैं इलाके के उनकी निशानदेही करके उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये आइंदा इंतखाबात में भी आपके लिए बहुत बेहतर नतीजे इससे सामने आएंगे। शुक्रिया जी। आपने हमारे पूरे पैनल की बात सुनी, सरदार शाहजहां साहब की तकर्री पर और उसके इस्तकबाल पर। तो असल मकसद यही है कि सरदार शाहजहां यूसुफ साहब इस इलाके की इज़्ज़त हैं, सारे लोग खुश हैं, कोई बोझ बखेली किसी को नहीं करनी चाहिए और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं तो अपने बटन न्यूज़ के पेज से और इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं तो सरदार शाहजहां यूसुफ से और मुहतरम जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब से यही मुतालबा करूँगा और यही कहूँगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने मानसेरा में जो ज़िला मानसेरा के लिए जिस पैकेज का ऐलान किया था, वो अगर अपनी इस मुशारत में वही अगर अमली तौर पर हासिल कर लें तो ये भी मानसेरा के लिए बहुत खुशकिस्मती होगी। वो पैकेज भी बहुत बड़ा पैकेज था जिसमें रोड भी थे, जिसमें फीडर भी थे, जिसमें दीगर भी तरक्याती काम थे, जिसमें बाकी इलाकों की तरह बटन में डिग्री कॉलेज बराए गर्ल्स भी था और डिग्री कॉलेज बराए बॉयज़ भी था, वो भी इस मंसूबे में शामिल था। और बटल छत्रप्लेन तक सुई गैस का मंसूबे की भी बाकायदा तख्ती लगाकर उसका इफ्तिताह किया गया था। तो अगर अपनी मशारत में इन मंसूबों पर भी अगर 100% नहीं तो 50% भी अगर दरामद करवा दें तो ये एक बहुत बड़ा इस इलाके की कामयाबी होगी और खुशकिस्मती होगी। मैं अपने इस तमाम पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ दिया और सरदार शाहजहां यूसुफ की मशारत पर उन्होंने खुसूसी बात की, ऐसी बात की कि जिससे इलाके को फ़ायदा हो। हम एक बार फिर बटन न्यूज़ की तरफ से सरदार शाहजहां यूसुफ साहब को ये तकर्री मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और इसके साथ हम दुआगो हैं कि सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब को अल्लाह पाक सेहत दे और लंबी उम्र दे ताकि वो इस इलाके की मज़ीद खिदमत कर सकें। मोहम्मद सफ़ीर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।